عنہ کے عزتداروں نے مظلوم کربلا اس امام بارگاہ باب العلم لاس اینجلس کیلیفورنیا میں دوسرا سال میرا ہے جس میں جواب زینب میں حاضر ہوں. میں شکر گزار ہوں تمام منتظمین کا، بالخصوص خرم بھائی کا، اقبال بھائی کا، اور جتنے لوگوں نے بھی اس مجلس کو آرگنائز کیا، اس پابند کے تمام اراکین کا قبلہ کچھ ساتھ تشریف فرمائے. میں جانا چاہوں گا کلام سے پہلے قبلہ آپ گزشتہ سال جب میں اسی دن یہاں پر موجود تھا تو مجھے مولا حسین نے بی بی سکینہ کا صدقہ ایک بیٹی عطا کی تھی. یہاں پہ شام کے 7 بج رہے تھے، 11 محرم تھی، پاکستان میں 12 محرم صبح کے 7 بج رہے تھے، اور آج 1 سال ہو گیا. تو پہلا پرسہ میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے بی بی سکینہ میں یہاں پیش کیا تھا. آج اس کو پوری 1 سال کی ہو گئی ہے باری سکینہ، اس کی طرف سے میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. بلکہ فرحان بھائی کی بیٹی کی صحت و سلامتی کے لیے برائے خوشنودی قائمان محمد بلندتر صلوات. اور بیوی کے سکینہ کے صدقے مجھے جب مولا حسین نے بیٹی عطا کی تو اسی بیٹی کے صدقے مجھے بہت ساری بلیسنگز ہوئی، بہت سارے اللہ کی طرف سے، مولا کی طرف سے نعمتیں ملی. اس میں بہت بڑی نعمت جو آج بھی مجھے خواب لگتا ہے کہ پیدا ہونے کے ٹھیک 70 دن بعد پہلی بار میں اپنی بیٹی کو کربلا لے کر گیا تو مولا حسین نے مجھے اپنی زری کے اندر بلایا تھا. اور 70 یعنی 7 عدد مولا عباس کا ہوتا ہے. قبلہ آپ سے اصلاح چاہوں گا. اور بی بی سکینہ سے مولا عباس کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ تو میری بیٹی کا نام بھی والی سکینہ ہے، شہزادی سکینہ اپنی کنیزی میں شمار فرمائیں. اور اس سال مولا نے ایک عجیب سعادت مجھے عطا کی. عجب سعادت ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. 14 اکتوبر میری سالگرہ کا دن ہوتا ہے، اور وہ پاکستان میں اب پاکستانی حساب سے آج 14 اکتوبر ہو چکی ہے اور 12 محرم ہو چکی ہے. یہاں 12 بجے کے بعد ہوگی، لیکن اگر پاکستانی حساب سے نہیں تو 14 اکتوبر کو 12 محرم پاکستان میں ہے. 14 اکتوبر کو انگریزی حساب سے میں پیدا ہوا، 12 محرم یعنی 26 اکتوبر کو 12 محرم تھی، یعنی 14 اکتوبر میرا دنیا میں آنا اور میری بیٹی کا اس سال ایک ہی دن ہے. تو ہم خوشیاں، تو ہماری خوشیاں قربان ہیں کیونکہ ہم خوشیاں حسین کے غم پر قربان کر دیتے ہیں. تو بس میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا مولا کی بارگاہ میں کہ بس یہ دعا کریں سب سے پہلے کہ جتنی بھی اس دنیا میں بیٹیاں ہیں مولا سب کے نصیب اچھے کریں. اس دعا کے ساتھ میری بیٹی کا نصیب اچھا ہو، تمام لوگوں کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، اور مولا سب کے بچوں کے سروں پر ہم سب کا سایہ قائم ہو جائے. جب تک شہزادی چاہے اس دنیا میں ہم رہیں گے، جب شہزادی کی مرضی ہوگی، جب آنا مرضی سے ہے شہزادی کی تو پھر جانا بھی وہی سے ہوگا. اللہ سب کو اپنے ایک زمان میں رکھے. کلام اپنی بیٹی سیدہ والی سکینہ علیہ وآلہ کی جانب سے بی بی سکینہ کی بارگاہ میں، اسی بارگاہ میں جہاں پہلی بار پڑھا تھا اب میں آج وہ کلام پیش کرنے لگا ہوں. برائے خوشنودی شہزادی کونین بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رو رہی ہے تمہاری سکینہ، رو رہی ہے تمہاری سکینہ، رو رہی ہے تمہاری سکینہ، رو رہی ہے تمہاری سکینہ. لوٹ آؤ چچا القما سے، پیاس اشکوں سے اپنی بجھا لوں گی. اب میں پانی نہ مانگوں گی. کل تک سکینہ پانی کو ترستی رہی، لیکن اس کے بعد سے سکینہ نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا، بس یہی کہتی رہی لوٹ آؤ چچا القما سے، پیاس اشکوں سے اپنی بجھا لوں گی. اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں
कुछ रोज प्यासे रही भी तो क्या, प्यास से बढ़ के गम आपका है चचा, कोई देगा ना आतश की सदा, लौट आओ चचा कमा से, प्यासे बच्चों को मैं खुद मना लूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी, पानी आए न आए मुझे गम नहीं, पर ये फुरकत यतीमी से कुछ कम नहीं, यूं समझ लो चचा तुम नहीं हम नहीं, लौट आओ चचा कमा से, मैं न शिकवा कभी लब पिलाऊंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने मज़लूम करबला गिरिया करने में शर्म ना करना। यकीनन शाम गरीबा की कल रात भर आपने मजलिस की, परसों रात भर आपने मजलिस की, मैं भी जागा हुआ, मेरी भी आवाज़ थकी हुई, आप भी थके हुए हैं, लेकिन खुदा की कसम मुझे हिम्मत किस बात से मिलती है और आपको किस बात से मिलेगी। मैं किस बात की हिम्मत करके पढ़ रहा हूँ और आपने किस बात की हिम्मत करके गिरिया करना है, ये सोचना कि मैं मजलिस करके घर जाकर सो गया था, कुछ घंटे सो कर आया हूँ, कुछ घंटे आराम किया है, लेकिन हुसैन की यतीमा ने आराम नहीं किया, हुसैन की बहनों ने आराम नहीं किया, सैयद सज्जाद ने आराम नहीं किया। अरे आप तो खुशनसीब हो के मजलिस हुसैन में आपको रोने की इजाजत इस परदेश में मिल गई है। कोई ऐसे यतीमा ना हो, कोई ऐसी बच्ची यतीम ना हो कि परदेश में भी और बाप की शहादत के बाद उसको तमाचे। अब मैं पानी न मांगूंगी, बीबी कहती है राह में मिल भी जाएगा पानी, अगर राह में मिल भी जाएगा पानी, अगर डाल दूंगी मैं आबिद की जंजीर पर, डाल दूंगी मैं आबिद की जंजीर पर, हाँ ये नोहा रहेगा लबों पर, मगर लौट आओ चचा कमा से, प्यासा रहना मैं खुद को सिखा लूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी। और सुनो कि बीबी ने किस कयामत के साथ ये बहन की है, क्या गुजरी होगी गाजी अब्बास पर जब बीबी ने ये कहा होगा, यूं सितमगर मुझे अब सताने लगे, यूं सितमगर मुझे अब सताने लगे, पानी मुझको दिखाकर बहाने लगे, पानी मुझको दिखाकर बहाने लगे, जख्म दिल के तुम्हें फिर बुलाने लगे, लौट आओ चचा कमा से, जालिमों के तमाचे भी खा लूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी। बीबी पर जिंदगी भर प्यास की सख्तियां रही, मगर ये सख्तियां खत्म नहीं हुई शहादत के बाद भी। सुनिएगा, हाय चल बसी कैद खाने में जब गम ज़दा,
چل بسی قید خانے میں جب زدہ غسل میت کو پانی میسر نہ تھا، آئی لاش سکینہ سے اس دم صدا، لوٹ آ چچا کما سے، میں بنا غسل کے ہی سدھاروں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ میری شہزادی، یہ میرا پرسہ ان تمام عزاداروں کی طرف سے، میری طرف سے، اور آج میری بیٹی 1 سال کی آپ کے صدقے میں ہوئی ہے شہزادی، میری بیٹی کی طرف سے، والد سکینہ کی طرف سے یہ پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے گا، اور ہم سب کو یہ موقع فراہم کریں کہ تیرے روضے پر آ کر پانی بھی لے کر آئے، تیرے روضے پر آ کر بی بی ہم کربلا سے پانی لے کر چلے اور تیرے روضے تک لے کر آ جائے، بی بی تیرے روضے پر آ کر پرسہ بھی دے۔ ایک دن شام فرحان و مظہر گئے، ایک مشکیزم پانی کا لے کر گئے، ایک صدا سن کے ایسا لگا مر گئے، لوٹ آ چچا کما سے، اپنا وعدہ یہاں بھی نبھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ ابھی میں نے ایک مصرع پڑھا نا کہ شہادت ہو گئی بی بی کی، مگر بی بی کو کفن نہ مل سکا، خوب بھرے کرتے میں ہی دفنا دیا گیا۔ قبلہ تشریف فرمائے تفصیل سے مسائل پڑھیں گے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے مسائل پرسوں بھی میں نے سنے، میں آپ سے اصلاح میں جاؤں گا، دعا چاہتا ہوں آپ سے، مدین علماء کرام کا مجلس میں بیٹھنا بڑی سعادت ہوتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ قبلہ بس میں 2 جملے، اگر بے ادب بھی نہ ہو تو میں 2 جملے صرف مصائب کے آپ کی موجودگی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ مصائب میں پڑھوں عزاداران کے درمیان۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب سید سجاد مولا کے سامنے بی بی سکینہ کا لاشا آیا ہے، مولا سجاد نے بی بی فضہ سے کہا کہ اما فضہ، کیا ایسا ممکن نہیں سکینہ کا کرتا تبدیل کرا دیا جائے، اس کو کوئی دوسری چادر کفن اڑا دیا جائے؟ کہا سید سجاد مولا ممکن نہیں ہے۔ سید سجاد مولا تڑپ کر کہتے ہیں اما اب سجاد اتنا بھی غریب نہیں ہوا کہ اپنی بہن کے لیے چادر کا انتظام نہ کر سکے۔ بی بی فضہ کہتی ہے مولا بات غربت کی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں سکینہ کو کربلا سے لے کر شام تک کتنی تکلیفوں کا سامنا ہوا ہے، اتنے زخم سکینہ کے جسم پر لگے ہیں۔ جب ہم سکینہ کے ایسا نہیں ہم نے کرتا تبدیل نہ کرنا چاہا، جب ہم نے چاہا کہ سکینہ کا خوب بھرا کرتا تبدیل کر کے کفن میں دوسرا کوئی چادر اڑا دی جائے، جب ہم کفن کرتا تبدیل کرنا چاہتے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ سکینہ کے جسم کا گوشت کرتے کے